نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اٹھایا تھا۔ پھر ان کی کوششوں کے نتیجے میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد اقوام متحدہ نے پاس کی۔ اچھا، اگرچہ عمران خان تو آج جیل میں ہیں، لیکن عالمی سطح پر یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 15 مارچ 2022 کو اقوام متحدہ نے یہ قرارداد پاس کی، اور اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، جس کے بعد سے ان پر مشکل وقت ہے، سختیوں کا ایک سپیل آتا ہے، پھر کچھ وقتی ریلیف دے کر ان کے سامنے کچھ آپشنز رکھے جاتے ہیں جن کو عمران خان نہیں مانتے، اور پھر اس کے بعد مزید سختی کے ساتھ پھر نیا سپیل شروع ہو جاتا ہے۔ 9 مئی کے بعد گزشتہ 2 سالوں میں ایسے کئی سپیل آئے ہیں جس میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ اس کے دوران جیل کے اندر عمران خان کو قید تنہائی میں ذہنی ٹارچر سے دوچار کیا گیا، اور جیل سے باہر پارٹی کو تخت مشق بنایا گیا۔ خیال تھا کہ اس طرح کے حربوں سے عمران خان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، وہ معافی کے لیے خوب گڑ گڑائیں گے، اور جب ایسی سٹیج آئے گی تو پھر جو شرائط چاہیں گے منوائیں گے، اور اس طرح ایک اور مقبول لیڈر میاں محمد نواز شریف بن کے قصہ پارینہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن یہ تمام اندازے جناب غلط ثابت ہوئے، اور دیکھا یہ گیا کہ جب جتنی بھی سختی بڑھائی گئی، عمران خان نے اتنی ہی زیادہ شدت سے جواب دیا ہے۔ نو کمپرومائز، نو اپالوجی، نو ڈیل۔ گزشتہ روز بھی 4 ماہ کا ایک ایسا ہی سپیل مکمل ہوا جس میں رپورٹ یہ ہوا ہے کہ انہیں شدید ذہنی اذیت دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اوپن ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، اور ٹرائل میں فیملی اور تمام وکلاء کو جانے کی اجازت تک نہیں دی جاتی تھی۔ کتابیں ان کی روک لی گئی تھیں تاکہ تنہائی کا احساس عمران خان کا مزید بڑھے، اور اس دوران ان کی صحت کے حوالے سے جب افواہیں پھیلیں تو پھر ایک دن چند صحافیوں کو عمران خان سے ٹرائل کے دوران ملنے کا موقع دیا گیا، جن میں سے ایک کو عمران خان نے یہ بتایا کہ ان کے سیل کی سیکیورٹی پر مامور عملے تک کوئی اجازت نہیں کہ ان کے سلام کا جواب دیں۔ پھر اس سختی کے دوران ایسی جھوٹی خبریں بھی پھیلائی گئیں جیسے ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ تو آج میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کا جواب آنے کے بعد ایسی خبریں پھیلانے والوں کا اپنا ذہنی توازن درست ہو گیا ہوگا۔ حالانکہ گزشتہ روز 4 ماہ کی آئسولیشن کے بعد ایک ریلیف والا دن تھا، جس میں پہلے توشہ خانہ 2 کیس کے جج نے اوپن ٹرائل کا حکم دیا، جس کے مطابق عمران خان کے تمام وکلاء اور موقع پر موجود فیملی کے افراد کو ان سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ 3 ماہ سے ہفتے میں ایک دن صرف ایک بہن کو 20 منٹ کے لیے اجازت دی جاتی تھی، لیکن گزشتہ روز کئی گھنٹوں تک انہیں فیملی اور وکلاء سے ملنے دیا گیا، اور پھر انہیں کتابیں بھی فراہم کی گئیں، شاید اس امید پر کہ وہ اس ریلیف کو جاری رکھنے کے لیے بات ماننے پر تیار ہو جائیں گے۔ لیکن پھر گزشتہ رات گئے عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس سے ایک تفصیلی بیان جاری ہوا جو ان تمام تجاویز اور توقعات کی نفی کرتا ہے جو کچھ سینئر صحافیوں نے اور حکومتی اراکین کی جانب سے سامنے آئے تھے۔ اب سہیل وڑیچ نے کہا تھا نا کہ خدارا معافی مانگ لو ورنہ بھٹو کی مثال سامنے ہے۔ عمران خان نے جواب دیا کہ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کے بجائے عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب سہیل وڑیچ کے کالمز پر پبلک کی جانب سے بیک کلیش آنے کے بعد پھر 25 اگست کو انصار عباسی صاحب کی جانب سے ایک تجویز سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں کمی معافی مانگے بغیر بھی ممکن ہے۔ اب وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ فوج کے خلاف نہ خود کوئی بات کریں اور نہ ہی اپنے کسی بھگوڑے کو یا سوشل میڈیا کو ایسا کرنے دیں جس سے ان کے مطابق عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم ہوں گی، ان کے لیے سیاسی سپیس پیدا ہوگی اور وہ معمول کی سیاست کی طرف دوبارہ آ سکیں گے۔ لیکن یہ گزشتہ رات کو جاری بیان میں بظاہر عمران خان نے اس تجویز کو بھی ہوا میں اڑا دیا ہے۔ ویسے انہوں نے اپنے ان کا جو تفصیلی بیان ہے اس میں فوج کا لفظ صرف ایک بار استعمال کیا ہے اور وہ بھی فوجی آپریشنز کے تناظر میں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں فوج کے سربراہ پر تنقید کو ہی فوج پر تنقید تصور کیا جاتا ہے تو انصار عباسی صاحب کا اشارہ بھی بالکل اسی جانب تھا۔ اس حوالے سے پہلے عمران خان عاصم لاء کی بات کرتے تھے، اب
اس بار وہی بات انہوں نے نئے انداز میں کی ہے، بلکہ زیادہ کھل کر کی ہے۔ اب عمران خان نے یہ کہا کہ آصف منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے، اسی لیے انہوں نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے، ملک میں ہائبرڈ سسٹم نہیں، آصف منیر کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، اسی لیے ٹرمپ نے شہباز شریف کی بجائے آصف منیر کو بلایا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جواب انصار عباسی صاحب کی تجویز پر۔ اب رہ گئے خواجہ آصف، تو جن کا کہنا تھا کہ 9 مئی پر پچھتاوے، معافی یا اظہار شرمندگی کے بغیر معاملہ کلوز نہیں ہوگا۔ اگر سیاست کرنی ہے تو عدالت، پارلیمنٹ، عوام یا ادارے سے معافی مانگنی پڑے گی۔ لیکن جناب عمران خان نے دو ٹوک انداز میں واضح کیا ہے کہ 9 مئی اسی نے کروایا ہے جس نے CCTV فوٹیج چرائی ہے، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے، یعنی کہ عمران خان نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس وقت 9 مئی فیلڈ مارشل آصف منیر کی انشورنس پالیسی ہے۔ اب اگر اس لیول کی تنقید ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان سے مزید آگے کیا سلوک ہو سکتا ہے، اور اس وقت کیا سلوک روا رکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے تو عمران خان خود یہ بتاتے ہیں کہ مجھے مکمل طور پہ قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، 3 ماہ میں فیملی سے صرف 3 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں، اور خان صاحب کے مطابق میرے وکلاء اور اہل خانہ سے تک ملاقات کئی ماہ روک دی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال گزشتہ 8 ماہ سے بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھنا ہے، جس کے دوران انہیں کرنٹ لگ چکا ہے اور زخم آ چکے ہیں، پھر یہ کہ ان کو استعمال کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے۔ اچھا، ویسے یہ جو کرنٹ والی بات ہے نا، یہ ٹرائل کور کرنے والے کچھ رپورٹرز بھی کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بشرا بی بی کے سیل میں بارش کا پانی رستا رہا جس سے انہیں کرنٹ لگا، جبکہ وضو کے لیے صاف پانی کی فراہمی بھی عدالتی حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ گزشتہ روز ٹرائل جج کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے عدالتی حکم دینا پڑا۔ اب اس پر پھر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے اس کا اندازہ تو پھر اگلے دنوں میں ہی ہو جائے گا۔ لیکن دباؤ ڈالنے کے لیے عمران خان نے ایک اور سنگین اور غیر اخلاقی حربے کی جانب توجہ دلائی ہے۔ اب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں، مگر وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں، اور اس ضمن میں انہوں نے فیصل وافدہ کا عمران خان نے حوالہ دیا، کہا کہ فیصل وافدہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، اس نے بشرا بیگم کے بارے میں بیانات دیے ہیں کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں گی۔ تو جناب پھر یہ ہیں وہ حالات اور مشکلات جن کی موجودگی میں عمران خان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کی ظاہر ہے کہ پھر سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اس پر اب نظام کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ممکنہ کارروائی بھی بالکل تیار نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے توشہ خانہ 2 کیس پینڈنگ پر چل رہا تھا۔ اب ٹرائل کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اسے روزانہ کی بنیاد پہ چلایا جائے گا، چونکہ ہائی کورٹ میں القادر کیس کی سزا معطلی کی درخواست لگانی پڑے گی، اور جناب جب یہ لگے گی تو ظاہر ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں اتنے سکم ہیں کہ معطل ہونے کا چانس ہے، جس سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ توشہ خانہ 2 کے کیس میں فیصلہ آ جائے گا، اور یوں عمران خان کو جیل میں رکھ کر سختی کا نیا سپیل وہ شروع ہو جائے گا، اس امید پر کہ اب ہار مانیں گے یا کم از کم جیل کے اندر رہتے ہوئے نظام کے تسلسل میں رکاوٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہے پلان بی، جس پر اب عمران خان کی نا کے بعد عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان نے گزشتہ روز پارٹی کو اہم ہدایات دی ہیں، اور ان ہدایات سے انہوں نے کس کو کیا پیغام دیا ہے، اور اپنے جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کو فوری نااہلی سے کیسے بچایا، یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے، یا کہہ لیں کہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اس حوالے سے عمران خان نے یہ واضح کیا ہے کہ عمر ایوب اور شبلی فراز بدستور پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر رہیں گے، ہاں اگر انہیں پشاور ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر نظر انداز کر کے ہٹا بھی دیا گیا تو پھر محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی اور راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ تو اس فیصلے میں جناب پھر واضح پیغام یہ ہے کہ اگر عمر ایوب اور شبلی فراز قبول نہیں ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں جانے مانے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن لیڈرز کے لیے تیار ہو جاؤ، بھول جاؤ کہ تمہیں قومی اسمبلی میں علی محمد خان جیسے میٹھے میٹھے اور سینٹ میں اعظم سواتی جیسے قابل قبول اپوزیشن لیڈر ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جی علی محمد خان کمپرومائزڈ ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی جیل کاٹی ہے، لیکن ان کا مزاج وہ نہیں ہے جو عمران خان کے مطابق وقت کی ضرورت ہے۔ رہ گئے وہ
आज़म स्वाति, तो वो अभी चंद दिन पहले ही मैं उनको सुन रही थी, ऑपोजिशन लीडर बनने से पहले ही वो तो बिछे बिछे जा रहे थे, इमरान खान और फील्ड मार्शल में बातचीत के दरवाजे खोलने की बातें कर रहे थे। जाहिर है कि उनकी ख्वाहिश भी इमरान खान की रिहाई ही होगी ना। लेकिन जनाब, इस ट्रक की बत्ती के पीछे तो 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अगरचे इमरान खान के सामने आज़म स्वाति का CV बेहतर बनाने के लिए उन्हें नैब ने पूछगछ के लिए भी बुलाया था, फिर उन्हें बाहर जाने से भी रोका गया, लेकिन इमरान खान ने तो उसका कोई असर नहीं लिया। अब जाहिर है कि इमरान खान के ऐलान के बाद फिर उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली से बचने की जो उम्मीद थी वो जाग उठी है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के मुकाबले में वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा काबिल कबूल हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा पैगाम हुकूमत और अपने अरकान असम्बली के लिए इमरान खान का ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान तमाम पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़ा देंगे। तो इसमें हुकूमत के लिए भी मैसेज है कि जनाब, अगर यही सलूक जारी रहा या रवां रहा तो पार्लियामेंट से भी इस्तीफ़े दिए जा सकते हैं। जबकि अपने अरकान के लिए मैसेज ये है कि जाग जाओ, पार्लिमानी मराद लेकर सिस्टम के ऐसे बेनिफिशरी ना बनो जिससे हुकूमत को लेजिटिमेसी हासिल हो। इसके बजाय तहरीक की तैयारी पकड़ो और इस हार्ड मैसेजिंग के बाद बाई इलेक्शंस के हवाले से भी इमरान खान ने अपनी सोच की वजाहत की है और उनका कहना इस पे ये है कि मेरी राय में तो 9 मई केसेस में झूठे इल्ज़ामात पर दी गई सज़ाओं के नतीजे में खाली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना उन झूठी सज़ाओं को जायज़ तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। इसीलिए पार्टी इस मामले पर गौर करके हतमी फ़ैसले के लिए अपनी तजवीज़ मेरे पास लेकर आए। और हम्माद अज़हर के हल्के के हवाले से उनका कहना ये था कि चूँकि ये सीट मियाँ अज़हर साहब की वफ़ात के बाद खाली हुई है, इसलिए वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ हुकूमत कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, अब इस बात के ऊपर तो ख्वाजा आसिफ साहब को मौका मिल गया और एक दिन पहले तक वो इमरान खान की मकबूलियत का एतराफ़ कर रहे थे, लेकिन इमरान खान की राय सामने आने के बाद अब उनका कहना ये है कि ये पंजाब में इलेक्शन से राह फरार है, क्योंकि अवाम की ताकत से उनकी शिकस्त यकीनी है। अब देखें, फिर ऐसी बातें तो ख्वाजा आसिफ ही कर सकते हैं ना, क्योंकि माजी में भी वो इलेक्शन कमीशन को अवाम समझकर उनका दिया हुआ मैंडेट इंजॉय करते हुए आए हैं। लेकिन उनकी इस खूबी से भला कौन इनकार कर सकता है कि मौके के मुताबिक बयान बदलने में भी बड़ी महारत रखते हैं। लगता यह है कि मुला नसीरुद्दीन से मुतासिर हैं, जिन्हें तारीख़ में नसीरुद्दीन ख्वाजा के नाम से भी जाना जाता है, और हो सकता है कि उनकी ख्वाजा होने की निस्बत से वो ज़्यादा कुर्बत महसूस करते हों ख्वाजा आसिफ। कहा यह जाता है कि मुला नसीरुद्दीन को मौका और ज़रूरत के मुताबिक एक ही सवाल के मुख्तलिफ जवाबात देने में बड़ी ही महारत हासिल थी। एक दिन वो गधे पर उल्टा सवार हो गए। किसी ने पूछा कि मुला, आप गधे पर उल्टे क्यों सवार हैं? तो जवाब दिया कि पीछे से आने वाले ख़तरात देखने के लिए। उस शख्स ने फिर पूछा कि सामने से आने वाले ख़तरात का कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें गधा देख रहा है। अच्छा, थोड़ा आगे चलकर फिर उनसे किसी और ने यही सवाल किया कि मुला, आप उल्टी तरफ क्यों बैठे हैं? तो जवाब दिया कि मैं उल्टा नहीं बैठा, गधा उल्टी समत में जा रहा है। अब अगर यही बात ख्वाजा आसिफ से पूछी जाए कि अगर अवाम उनके साथ हैं तो फिर पीछे मुड़कर इमरान खान को ये ऑफर्स आप क्यों कर रहे हैं, तो अब मुझे नहीं मालूम कि इसके जवाब में वो क्या कहेंगे, कि वो ख़तरात की निशानदेही करेंगे या फिर गधे की समत पर एतराज़ करेंगे। तो देखें, ये तो फिर उसी वक्त पता चलेगा ना जब वो हमारे सवालों के जवाब देंगे। वैसे हम ख्वाजा आसिफ समेत जो हुकूमत के कई सीनियर रहनुमा हैं उनको अपने पॉडकास्ट में दावत दे चुके हैं, इनवाइट करते रहते हैं, लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं होता। शायद हर कोई फिक्स्ड मैच खेलना चाहता है, जिसकी ज़मानत कम अज़ कम भाई मैं तो नहीं दे सकती। वैसे भी जिस गधे या जिस निज़ाम पर ये लोग सवार हैं उसको इंतज़ामिया, अदलिया और पार्लियामेंट की मनी बैक गारंटी हासिल है, और जाहिर है कि जब ऐसी सहूलत में असर हो तो फिर आवाम के सवालों का सामना फिर कौन करता है? उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट तो वो सब कुछ मिल जाता है जो ये चाहते हैं। अभी आप देखें कि ये फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने भी ऐसा ही एक फ़ैसला दिया है। अच्छा, हमें तो ये बताया जाता था कि 9 मई को अस्करी तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी इमरान खान ने ज़मान पाक के इजलास में की थी। अब अगर इसी साजिशी कहानी की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह के घर पर होने वाले हमले के मुल्ज़िमान को सज़ा दे दी गई है तो फिर देखें इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक ये कि राना सनाउल्लाह का घर भी अस्करी तनसीबात में शामिल हो गया है, जो कि ज़ाहिर है कि वो नहीं है। अब
جس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کا منصوبہ بھی پھر زمان پارک کی اسی میٹنگ میں الگ سے بنایا گیا ہوگا، لیکن اس کا کوئی بھی حوالہ پولیس کے اپنے سٹار گواہوں کی کہانی میں تو موجود ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہ سزائیں کس بنیاد پر دی گئی ہیں؟ تو یہ تو تب پتہ چلے گا نا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا۔ مگر 75 افراد کو فیصل آباد کی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان میں شامل عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل اور راشد شفیق سمیت کئی رہنماؤں کو اس سے پہلے فیصل آباد کے ہی ایک اور مقدمے میں سزا ہو چکی ہے، جس کی وجہ زمان پارک کی مبینہ سازش میٹنگ میں ان رہنماؤں کی موجودگی بتائی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک سے زائد جگہ پہ تو موجود نہیں ہو سکتے نا، جبکہ سازشی کہانی میں رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کی منصوبہ بندی کا ذکر بھی نہیں ہے، جس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بس سزا سنائی گئی ہے، وجوہات یہاں کون دیکھتا ہے؟ حالانکہ شیخ رشید کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کا بھتیجا تو کبھی فیصل آباد گیا ہی نہیں، لیکن یہ بات عدالت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر رہنما بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، جیسے زرتاج گل نے 9 مئی والے دن اپنے حلقے میں موجودگی کے ثبوت سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں، لیکن عدالت نے پھر بھی ان کو سزا سنائی ہے۔ اب اسے ظلم اور فضیحت قرار دیتے ہوئے عمران خان نے پشاور میں گرینڈ جلسے کی ہدایت کی ہے، جس کی تاریخ کا اعلان پارٹی کرے گی۔ اب عمران خان کا اس پہ کہنا یہ ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، ججز کو ساتھ ملا کر ہی نظام پر قابض ہوتی ہے، اور اس ظلم و ناانصافی میں یہ جج برابر کے مجرم ہیں۔ اس ساری صورتحال میں عرفان صدیقی صاحب کا جو تبصرہ ہے وہ بھی دلچسپ ہے، وہ ذرا زیادہ پہنچے ہوئے ثابت ہوئے ہیں۔ عمران خان کے جواب میں پہلے ہی گزشتہ روز ان کا ایک کالم شائع ہوا، اب پتہ نہیں کہ کیا یہ ان کو معلومات تھی، وجدان تھا یا دعا تھی، بہرحال جو بھی تھا، تو عرفان صدیقی صاحب فرماتے یہ ہیں کہ 2.25 سال بعد بھی پاکستان تحریک انصاف اعتراف سے کوسوں دور کھڑی، سارا الزام فوج کے سر پر تھوپ رہی ہے۔ ایسے میں معافی کا تقاضا اور تلافی کی توقع خواب پریشاں کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جانے والی آفرز نون لیگ کے لیے ڈراؤنا خواب تھیں، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے پھر عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو مذاکرات کے لیے بنی ہی نہیں ہے، شاید اسی لیے پھر اسے توڑ کر مذاکرات کے قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ نہ تو پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ رہی ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی جان چھوٹ رہی ہے، تو پھر حل کیا ہے؟ اس حوالے سے عرفان صدیقی صاحب تو ویسے لاجواب ہی دکھائی دیے ہیں، کہتے ہیں کہ انتظار کریں اور دیکھیں کہ تند موجوں میں گھری پھٹے بادبانوں والی اس پاکستان تحریک انصاف کی کشتی پر کیا گزرتی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیا گزرے گی یہ تو سب کو ہی نظر آ رہا ہے، لیکن حکومت پر کیا گزر رہی ہے کہ حکومت نے اب تک آرمی چیف کی مدت ملازمت کے حوالے سے قائم کنفیوژن دور